بھئی اللہ کا رزق آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں. آپ اور میں جب کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گندگی، جس کے قریب جانا دوبارہ ہم بھی پسند نہیں کرتے. لیکن اللہ کے نبی رزق کھاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ نور. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اکثر یہ شوق رہتا تھا کہ میں دیکھوں سرکار کے وجود پاک سے کیا خارج ہوتا ہے، کہ جس مبارک جسم سے لگنے والا پسینہ بھی اتنا معطر. بھئی جسم سے پسینہ جب نکلتا ہے، انسان کے مساموں سے چیزیں وہ نکلتا ہے نا، تو یہ انسان کے وجود کے وہ معاملات ہوتے ہیں جو گندگی کو صاف کر کے نکلتے ہیں. تو یہ پسینہ ہمیشہ سمیل دیتا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر سے نکلنے والا پسینہ بھی بڑا خوشبودار ہوتا تھا. بلکہ بہت ساری روایات کے اندر کہ آتا ہے کہ کسی کو شادی کے اوپر کوئی تحفہ چاہیے نا خوشبو کا، تو سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے، تو سرکار انہیں اپنا پسینہ مبارک دیتے تھے. وہ جا کر جب اپنی بچوں کو یا بچیوں کو وہ خوشبو لاتے تھے تو ان کا گھر معطر ہو جاتا تھا، پورا محلہ معطر ہو جاتا تھا، اور ان گھروں کا نام ہی خوشبو والا گھر پڑ جاتا تھا. تو آپ فرماتی مجھے ہمیشہ یہ شوق رہا کہ میں دیکھوں کہ میرے اس نور مجسم کے جسم سے خارج کیا ہوتا ہے. بات ایک دن سرکار رفع حاجت کے لیے چھت پہ تشریف لے گا. آپ جانتے ہیں نا پہلے زمانے کے اندر چھتوں کے اوپر بنے ہوتے تھے معاملات رفع حاجت کے لیے. فرماتی ایک دن آپ تشریف لے گئے نا، تو میں اسی انتظار میں کہ آپ کب تشریف لاتے ہیں واپس. تو جب آپ واپس فارغ ہو کر تشریف لائے نا، تو آپ فرماتی میں دوڑ کر گئی وہاں پر اس جگہ پر جہاں آپ نے رفع حاجت فرمائی تھی. جب میں گئی تو وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، بس صرف خوشبو آ رہی تھی. تو آپ نے یہ ماجرا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور مجھے بڑا اشتیاق تھا اور میں اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے آج میں نے ایسا کیا، لیکن جب میں وہاں پر گئی ہوں وہاں چیز ہی کوئی نظر نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا انبیاء کے جسم سے جو کچھ نکلتا نا، اللہ زمین کو حکم دیتا ہے، زمین نگل جاتی ہے. تو بھائی آپ اور میں کھائیں تو گندگی بنتی ہے، نبی کھائیں تو کیا بنتا ہے؟ نور بنتا ہے. اور پتہ نہیں اس کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں. سرکار کے ظاہری جسم کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، اور باطن کو کون کیا سمجھے گا. وہ آپ کے ظاہر کے معاملات آج تک کی سائنس نہیں سمجھ سکی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وجود پاک کے اندر اتنی برکتیں، اور آپ کے باطن کو سمجھنا تو پھر یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ اور قیاس کرنا یہ بالکل بے وقوفی ہے. دنیا کے